عمران خان صاحب کے ترجمان فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ کے بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیں سر کہ اب ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے خان صاحب کی فیملی کی جانب سے بھی کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ملاقاتیں نہیں ہو سک رہی، آلدو کہ کل ملاقاتوں میں آپ کا نام ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات ہو جائے، لیکن آپ کی پہلے بھی ملاقاتیں روکی گئیں اور غالباً آج بھی آپ کوئی کنٹیمپٹ وغیرہ کے سلسلے میں عدالت بھی گئے ہوئے تھے۔ جی اطہر صاحب، یہ تو جو میں بات کرنے والا تھا نا، آپ نے میرے منہ کی بات لے لی ہے، کیونکہ آج بھی ہم آپس میں وکلاء یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ خان صاحب کو 5 اگست 2024 سے اندر ہیں خان صاحب، میرا خیال بلکہ 23 سے 2 سال ہونے والے ہیں۔ اب خان صاحب کو ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی کچھ نہیں کر سکے، خان صاحب کو باہر بھی نہیں چھوڑتے، پتہ ہے کہ خان صاحب کی پبلک میں کتنی فالوئنگ ہے، وہ 8 فروری کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم کو وہ لیڈ کر رہا ہے۔ آج ہم اس پریشانی میں تھے اور یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ کے اس میڈیا سے جائے گا کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اور آج ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ ڈائریکٹلی ہمیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹ میں ہمارے آپ کو پتہ ہے کنٹیمپٹ پٹیشن تک نہیں لگ رہی، کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس جانا چاہیے، وہاں پٹیشن دینی چاہیے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ایک لیڈر ہے قوم کا نہیں بلکہ میں کہوں کہ امہ کا لیڈر ہے، جو OIC میں بولا ہے، جو یونائٹڈ نیشن میں بولتا ہے، جو کشمیر ایشو کو بولتا ہے، جو اسرائیل پہ اس کی ایک فارن کلیئر کٹ اس کی پالیسی ہے، اور وہ دنیا پر سوری آپ نے یہ اسرائیل کی بات کر دی تو نون لیگ کے کچھ دوست، ایون کہ کچھ صحافی دوست، وہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بار بار یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ابھی تک اسرائیل کے حوالے سے کوئی بیان کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں، عمران خان کے تو سب سے پہلے بیان آیا کہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ جو بھی سازش اٹھے گی وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کو بھی لے کے آئے گی تو وہ اسرائیل سے ہی اٹھے گی، اس سے کوئی چھوٹا بیان کسی اچھا ویسے جب سے ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اس کے بعد سے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب؟ نہیں ملاقات ہوئی نا اطہر صاحب، میں کہتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دیں، دیکھیں میڈیا کو یا کسی وکلاء کو یا سول سوسائٹی کے لوگ کسی کو بھی اجازت دیں، میں ان کا سپوکس پرسن ہوں، ان کا موقف سامنے آنا چاہیے۔ یہ جو بیٹھے ہیں جن کا انڈیا کی جنگ کے دوران نہ نواز شریف کا موقف سامنے آیا نہ بی بی مریم کا، جو بولے تک نہیں ہے، اور جو بولتا ہے اس کے پاس جانے نہیں دیتے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ آج بیٹھ کے میں میڈیا میں آپ کے سامنے یہ سن رہا ہوں کہ عمران خان کا اسرائیل کے بارے میں کیا موقف ہے، یعنی جس کی کلیئر پالیسیز ہیں، جس کے اوپر کیا کیا چیزیں تھیں لیکن اس کی پالیسی کلیئر ہے، اس کو میڈیا کے چند لوگوں کو بھیج دیں، کہ کیونکہ کرنٹ جو سچویشن ہے ملک کے اندر، کرنٹ افیئرس کی جو حالات ہیں، وہ آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ خان صاحب اسرائیل کے بارے میں آپ کے کیا پتہ، لیکن نہیں جانے دے رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ خان ہی واحد لیڈر ہے جو ان کے ساتھ، وہ تو دیکھو نا عرب کنٹریز کی گواہی دے رہے ہیں کہ خان ہی تھا جو ناموس رسالت پہ بولتا ہے یا اس کے خلاف بولتا ہے اسرائیل کے۔ دوسرا کوشچن آپ نے پوچھا جیل ملاقاتوں کا اور کی فیملی کا، علیمہ خان ٹھیک کہتی ہیں، بار بار مجھے کہا کہ خان صاحب کو ایسیلیٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ وکلاء آگے آئیں اور ہمیں آگے آنا ضروری ہے، کیونکہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ ملاقات جہاں تک ہے، ایک لارجر بینچ کا آرڈر ہے 24 مارچ 2025 کا، اس آرڈر کے باوجود ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ آج آپ کھڑے ہیں جون میں، صبح پھر ملاقات ہے اور ہمیں امید نہیں ہے کہ ملاقات جیل اتھارٹی کر دی، کیونکہ ہائی کورٹ کنٹیمپٹ پٹیشن نہیں لگا رہا، اور ہم تمام لوگوں کی، علیمہ خان، شبلی فراز، میری، سب کی پٹیشن پینڈنگ ہے اور وہ لگ ہی نہیں رہی، جس طرح القادر کیس کے لیے ہمیں مشکلات ہے۔ لہٰذا ہائی کورٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ توہین لارجر بینچ کی ہے، ہائی کورٹ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہم تو جائیں گے، ہم تو رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کو سوچنا چاہیے، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کی آزادی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، ہائی کورٹ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا ہے۔ پر سر آپ یہ بات تو کر رہے ہیں، پر معذرت کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جب الیکشن ہو رہے تھے، آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں واجد گیلانی صاحب، وہ تو اب 27ویں ترمیم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتوں میں بہتری کے لیے اگر کوئی چیز آ سکتی ہے تو 27ویں ترمیم بھی آئے۔ اس کے اوپر بھی آپ کی جماعت میں کوئی نہیں اب بتا رہا کہ جناب کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے یا نہیں تھے، لیکن سب نے ان کی حمایت کی تھی۔ جی میں تو اطہر صاحب بڑا کلیئر سٹانس لیتا ہوں، کیونکہ اگر غلطی آدمی کرتا ہے تو اس غلطی کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے کینڈیڈیٹ نے ہمارے ساتھ ووٹ لے کے اس ووٹ کو غلط استعمال کر رہا ہے
تو ہمیں بولنا چاہیے، حق کی خاطر بولنا بڑا ضروری ہے۔ میں واحد آدمی ہوں کہ میں نے، آپ نے میڈیا پہ شاید شیئر کیا ہے کہ نہیں، میں نے اس کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے موو شروع کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، irrespective آف ایفیلیشن ود اینی پارٹی۔ یہ نہیں ہمارا کام۔ وکیل کا کام ہے کہ جب آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات ہے تو وکیل اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے واجد گیلانی کو ووٹ اس بات پہ دیا تھا، آپ نے ٹھیک کہا، کہ یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کھڑا ہوگا۔ 26ویں ترمیم کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں جورسٹ لوگوں کو بلاؤں گا۔ میں نے کہا ایک بات سنیں، ایک چیز ہوتی ہے ادروائز آئین میں امینڈمنٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بیسک سٹرکچر، آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچہ، اس کے خلاف اگر کوئی لیجسلیشن ہوگی تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ آئین کی جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ آپ کی پریمبل میں بھی اس کو تحفظ دیا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی اجلاس بلانے کی ضرورت ہے۔ یہی بات مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہی کہ یہ آئین کی بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے ترمیم، 26ویں ترمیم، اور 175(3) میں جو عدلیہ اور ایگزیکٹو کو علیحدہ کرنا تھا، اب اس کے ذریعے ایگزیکٹو کے انڈر چلی گئی عدلیہ، کیونکہ وہاں MNA حضرات بیٹھ کے ووٹ ڈالیں گے تو جس کو دیں گے ووٹ وہ جج ہوگا۔ لہٰذا اس کے اوپر ہم نے واجد گیلانی کو کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ پھر 27ویں ترمیم، کیونکہ ایک لا منسٹر کا اور منسٹر کا بیانیہ ہے کہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ اب 27ویں ترمیم جو آئی نہیں ہے، ہائی کورٹ کا کیا کام ہے، ہائی کورٹ کے صدر کا، کہ اس کو کہے کہ جی وہ بھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اس ترمیم میں کیا ہے۔ لہٰذا ہم بار میں تمام وکلاء اس چیز پہ بول رہے ہیں اور انشاءاللہ بولیں گے اور اس پہ اٹھیں گے۔ اور یہ 27ویں ترمیم کے پیچھے جو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ ریزرو سیٹیں کا فیصلہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے پہلے 26ویں ابھی ترمیم تو سر کیس چل رہا ہے، معزز عدالت سن رہی ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے ہمیں یہ، کیونکہ احسن اقبال آئے اسی اپنا ہمارے بار میں، تو وہ کہتا ہے کہ ایک حکومت کو 10 سال چاہیے کہ 10 سال تک آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی، بھئی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی خدشہ ہے نا کہ جو انہوں نے ترمیم یہ 26ویں کر دی تو کل 27ویں ترمیم میں کہیں کہ ہم اسمبلی کو ویلیڈیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ان سے تو کوئی آدمی کچھ نہیں سوچ سکتا کہ ان کے پلان میں تو کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز جس چیز کا آپ کا ورکر بھی اکثر ذکر کرتا ہے اور کچھ لیڈران بھی ذکر کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جو اندر سے بات ہوتی ہے وہ باہر آتے آتی جو ہے نا آدھی رہ جاتی ہے، پورا باہر نہیں دیا جاتا۔ شاید اس کا بیانیہ اتنا وزنی ہے کہ بہت سارے لیڈران اٹھا نہیں سکتے، کوئی ہے ایسی میرا صورتحال؟ خیال ہے کہ میری 2 میٹنگز ہوئی عطر صاحب، ایک تو میں آپ کے بارے شو کر گیا تھا، ایک میں خان صاحب نے جعفر آباد ٹرین والے واقعے پہ کہا تھا کہ باہر جا کے بتاؤ کہ جب تک آپ وہاں کے جنرل لوگوں کو شامل نہیں کر کے ان کے حقوق نہیں دیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ جب اندر کا آدمی آپ کا دشمن ہو جائے تو باہر کے دشمن کا آپ کو مقابلہ نہیں کرتے۔ میں نے اس طرح اسٹیٹمنٹ دی۔ KPK کے بارے میں ٹیررزم کی دی کہ میری گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، میں نیگوسیشن پہ لے آیا تھا، 2200 کلومیٹر کی ہماری سرحد تھی، اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی۔ بیانیہ وزنی ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہے، پھر بیانیہ وزنی اس وجہ سے لگتا ہے کہ خان کا اتنا نالج ہے اور وہ جو ڈیلیور کر گیا ہے، جب وہ جو بتاتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکتی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے فارم 47 کی، لہٰذا خان کا بیانیہ باہر لے کے آنے میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ لیکن خان کے بینگ سپورٹ پرسن میں چاہتا ہوں میری ملاقات ہو تو میں سارا بیانیہ جو خان کا ہے وہ باہر بتاؤں۔ اور ورکر کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے، خان صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں۔ اچھا سر، خان صاحب نے اپنی میرا رابطہ ہے ورکر کے ساتھ، بالکل ایک ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وکٹ کے دونوں طرف مت کھیلیں۔ جی یہ یقیناً اب صحافیوں کو تو نہیں کہا ہوگا، اپنی جماعت کے لیے ہمیں، ہاں اپنی جماعت کو مطلب پھر ان کو کوئی کسی پہ شک ہوگا، کوئی ایسی بات ہو؟ دیکھیں خان صاحب کا جو یہ 2 سال کا پیریڈ اندر ہونے والا ہے نا، بہت ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے جو ٹکٹ کی تقسیم ہوئی، خان صاحب کو پتہ ہے کہ کون کدھر جا کے ملتا ہے، کون کدھر میں، سارا ان کو معلوم ہے۔ لیکن عطر صاحب حالات ایسے ہیں کہ ابھی حالات اس طرح چل رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والا کا پتہ ہے، اور شاید مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں فار دا سیک آف پارٹی کو بچانے کے لیے ہم ان چیزوں کا رہے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے جو اب ہو جانی ہے بعد میں، خان صاحب کا اور ورکر کا
رابطے میں اب شامل نہیں ہوں، یعنی لیڈرشپ اب شامل نہیں ہے۔ خان صاحب اللہ کرے گا جب بھی باہر آتا ہے، خان صاحب جس کو ٹکٹ دے گا وہ جیت جائے گا، کیونکہ خان صاحب کا جو 1996 کا بیانیہ تھا نا رول آف لا کا، اور جو جنگ لڑا ہے، خان صاحب نے مجھے 6 فروری 2023 میں الیکشن ہوا تھا نا، جی 24 میں 24 میں مجھے کہا کہ اب مجھے الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت مراد ہے کہ خان صاحب جو پوری سٹرگل تھی ان کے جہد مسلسل، جی اس میں ان کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی وہی ہے کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ لے کے آیا تھا، جو اس کا ویژن ہے وہ ڈیلیور کرے گا تھرو ینگسٹر، تھرو نئے لوگ۔ اچھا، یہ آپ تھرو ینگسٹر اور تھرو ورکر کی بات کرتے ہیں، اب ایک احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چلانی، کوئی تفصیلات آپ کو بتائیں؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی احتجاجی تحریک ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو میں نے عطا صاحب بتایا کہ ملاقات ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جو بہنیں ملاقات کر کے آئی ہیں، میں نے ایک بطور ترجمان بیان بھی دیا تھا کہ نیشن وائڈ پہ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اور تاریخ خان صاحب نے تو اسلحہ تو نہیں لے کے آئیں گے آپ؟ نہ، بالکل نہیں۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ یار خان صاحب کو ایسی چیزیں مت ایٹریبیوٹ کرو، وہ تو تحریک چلاتا ہے جس طریقے سے ایک لانگ مارچ دھرنا کی ایک ہسٹری ہے کہ آپ نے کوئی رائٹ نہیں، آپ باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب نہیں چیز ملتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہیں۔ تو خان صاحب کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، ریکارڈ جلسے ہیں، مینار پاکستان کے، لاہور کے، اپنا کراچی کے، KPK کے، تو خان صاحب نے کہیں بھی آتا، بلکہ کوئی آدمی کرتا تھا تو خان صاحب اس کو روکتے تھے۔ پھر خان صاحب میرے ساتھ 2007 سے لے کے 2009 تک عدلیہ کی تحریک میں بھی چلے، کبھی بھی وائلنس خان صاحب نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک، اور خان صاحب اپنا رائٹ جب پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھا ہے کتنی دفعہ جب 126 دن کا دھرنا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں کرتا تھا پٹیشن، مسٹر جسٹس عطر من اللہ صاحب سنتے تھے، کافی ساری انہوں نے سنی، ہم کہتے کہ جی ہمارا رائٹ ہے آرٹیکل 15 کے تحت ہم پیسفل پروٹیسٹ، ہمارا رائٹ ہم پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے لیں گے۔ ہاں، یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ادھر سے کام ہو رہا ہے زیادتی، مراد ہے کہ ہم ڈی چوک پہ آئے، لوگوں نے ہتھے، لوگوں پہ انوسنٹ پہ گولیاں، ان کا تو کام ہی ہے، آپ ان کے ماڈل ٹاؤن کے واقعہ دیکھ لیں کوئی، لیکن ہماری طرف سے کیونکہ میں تو بطور وکیل ہم 2 سال روڈوں پہ چلے تو پروٹیسٹ کیا، تو یہ بھی پیسفل پروٹیسٹ ہوگا۔ لیکن اب ذرا آخر میں مجھے یہ بتائیں نیازی صاحب کہ خان صاحب کی رہائی عدالتوں سے ہوگی یا مذاکرات سے ہوگی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا بیانیہ بدلیں تو خان صاحب کی رہائی ہو جائے، کیسے ہوگی؟ میں بتاتا ہوں، خان صاحب نے جو جنگ خان صاحب لڑ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ عام آدمی یا کچھ ہمارے لیڈران بھی یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے تو ہم حکومت بنا دیں گے، غلط ہے۔ خان صاحب جنگ لڑ رہے قوم کی، کافی سے اکثریت کو پتہ نہیں، نالج کی کمی ہوگی یا کچھ بھی، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں منسٹر بن جاؤں، میں MNA بن جاؤں، مجھے ٹکٹ لے جائے، ٹھیک ہے، اس کی جنگ بڑی ہے، ہماری جنگ اتنی تک کی ہے کہ میں پہنچ جاؤں منسٹری میں۔ خان صاحب بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ رول آف لا کی جنگ کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو خان صاحب اس جنگ میں، اپنا کا کوشچن کیا تھا آپ کہ مذاکرات کے ذریعے باہر آئیں گے یا عدالت کے ذریعے باہر آئیں گے؟ خان صاحب کوئی ڈیل میں نہیں جا رہے، کوئی مذاکرات میں نہیں جا رہے، کوئی لڑائی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ اگر کھڑی ہے نا تو قوم کا رائٹ جو ہے وہ مین سٹیک ہولڈر پاکستان کی عوام ہے، 25 کروڑ عوام، کوئی کمپرومائز۔ ہاں، عدالتوں کا میں کہہ رہا ہوں، عدالتوں کو انہوں نے بار بار کہا کہ باہر جا کے کہیں کہ بھائی آپ کی آزادی چھین لی گئی ہے، لیکن ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ عدالتوں کی ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، اور عدالتوں کو کتنی دیر ٹھہریں گے؟ سائفر ختم ہوا، عدت ختم ہوا، خان صاحب کے مقدمات کو طول دے کے خان صاحب سے ڈیل یا کمپرومائز کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میری بیوی کا کیا قصور ہے، بشرا بی بی، جس کے اوپر القادر کی کوئی کیس نہیں بنتا، اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کو کیوں بٹھایا ہوا ہے کہ خان صاحب کمپرومائز کریں؟ کوئی کمپرومائز، ہمارے لیڈران بھی ہیں شاید چاہتے ہوں کہ کمپرومائز ہو جائے، کیا اس طرح چلے ڈیل، کوئی ڈیل کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ان کو اندر اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کمپرومائز کر